کا نہ تھا، تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ بظاہر چپ جو رہتے ہیں انہیں گونگا نہ سمجھو تم، کہ خاموشی کے سمندر میں بڑا سیلاب، کہ خاموشی کے سمندر میں بڑا سیلاب۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پہ مقرر عظیم حضرت سید شباب میاں صاحب قبلہ موجود ہے۔ حضرت کی یہ خواہش تھی کہ رات میں اگر سید صاحب کی تقریر ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا، لیکن کسی وجہ سے والدہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے حضرت تشریف نہیں لا پائے۔ دن میں آئے ہوئے حضرت نے کہا 10 منٹ حضور سید شباب میاں صاحب کو دے دیں تاکہ سامعین تک اپنی باتوں کو پہنچائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس واسطی، سادات کرام، اولاد حضور فاتحین بالکرام، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، آپ لوگ اب بیٹھ جائیں پوری شریف آدھے گھنٹے زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ درود پاک پڑھی جو محبت کے ساتھ۔ بعد حمد و درود لائق تعظیم میرے امام، میری ممبر شریف پر تشریف فرما معزز سادات اکرام، معزز علماء اہل سنت، حفاظ و قراء، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ آپ حضرات کو اور ہم سب کو عرس واسطی آپ سب حضرات کو مبارک ہو، اللہ اس کی خیر و برکت سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ حضرت سید عبیس میاں صاحب قبلہ، سید بادشاہ میاں صاحب، سید انس میاں صاحب، سید رضوان میاں صاحب، حسین میاں صاحب کے بعد تشریف رکھتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی اور بہن میں اپنی بہن نظر آ جائے۔ آپ یقین جانیں اس وقت کے جو موجودہ دور کے حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میرے پاس چونکہ 10 منٹ ہیں اور اس میں انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کر لوں گا، تو حالات اس قدر، اس عرس واسطی سے آپ یہ پیغام لے کے جائیے کہ نگاہ کی حفاظت کیجیے، اپنے دل کی حفاظت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو جھکا ہوا رکھیے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدہ ام سلمہ کا انہوں نے دودھ پیا ہے، مولا کائنات کے خلیفہ بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک حافظ تھا مرید، جو بصرہ کا سب سے بہترین، سب سے مضبوط حافظ تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور آ کے بولا میں برباد ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور میں کہیں کا نہ بچا، میں برباد ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس کا پیچھا کر رہا تھا، اس نے مجھ کو پلٹ کے دیکھا
اور کہا ایک تو مسلمان، دوسرا حافظ قرآن، اور میرا جینا مشکل کرتا ہے، میرا چلنا مشکل کرتا ہے۔ مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے کہ ایک غیر مسلم عورت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بغیر دوپٹے کے آئی، حضور نے اپنی چادر مبارک دے کے فرمایا سلمان اس کے سر پہ میری چادر رکھ دے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کا سر آپ کی چادر کے لائق نہیں، وہ غیر مسلم کی بیٹی ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ غیر مسلم کی بیٹی ہے تو کسی کی بیٹی، سلمان تو اس کا سر ڈھک دے، اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا۔ اللہ نے تجھ کو اس وجہ سے پیدا نہیں کیا کہ تو اپنی جوانی لڑکیوں کے پیچھے ان کے عشق میں لگائے۔ وہ فرماتے ہیں، وہ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ اس نے یہ الفاظ کہے اور میرے سینے میں گھبراہٹ پیدا ہو، اور حضور نشتر کی طرح اس کے الفاظ میرے سینے میں چبھے، اور تب سے لے کے اب تک میں اب جب قرآن پڑھتا ہوں تو بھول گیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید سہیل میاں صاحب ملا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سید صاحب قبلہ تشریف لائیں، سید سہیل میاں صاحب، رونق اور بڑھ گئی۔ آئیے تشریف۔ وہ حافظ صاحب کہتے ہیں، سید سہیل میاں صاحب تشریف لے آئے، برکتیں اور بڑھ گئی۔ آپ ذرا سبحان اللہ وغیرہ تو کہہ دیجیے۔ آپ لوگوں میں سے پیچھے میں جو لوگ بیٹھنا جانتے ہیں بیٹھ بھی جائیں گے، پیچھے سے لوگ جو توجہ ہے میری بات۔ وہ کہتے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک حضور میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن یاد ہی نہیں رہتا، قرآن سینے سے۔ حضور میرا رب مجھ پہ کرم کرے، دعا کرے، ابھی قرآن نکلا ہے کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے۔ حضرت جنید اپنے ایک مرید کے انتقال سے پہلے تو حضرت سیدنا امام حسن بصری نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کو قرآن واپس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہم کو مشائخ عطا کرے، اس طرح کی فکر عطا کرے۔ جنید بغدادی اپنے پیر کے پاس، جنید بغدادی اپنے مرید کے پاس ہے، اس کا دم نکلنے والا ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا، اس نے کہا قرآن نہ پڑھو، میں قرآن سے نفرت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اس کے سامنے پھر آپ نے کہا کہ بیٹا کلمہ پڑھ، اس نے کہا میں کلمہ بھی نہیں پڑھوں گا، مجھے اسلام سے، کلمے سے، قرآن سے نفرت۔ مر گیا۔ 40 دن لگاتار صدمہ رہا جنید بغدادی کو۔ 40 دن کے بعد دیکھا جہنم کے فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں۔ پوچھا کہ تمہیں یہ کون سی بات تھی جو جہنم میں لے کے آ گئی؟ حضور 2 گناہ کرتا تھا اور میں باطن کا چور تھا، چپ کے 2 گناہ کرتا تھا۔ ایک گناہ تو میرا یہ تھا کہ میں شراب پیتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، ان کی محبت میں، ان کی دوستی میں شراب پی لیا کرتا تھا، اور دوسرا میری نگاہیں پاک نہیں تھی، میری نگاہیں گندی تھی، میری نگاہیں گندی تھی، اور میری نگاہیں گندی کی وجہ سے مرتے وقت میرا رب ناراض ہوا اور میرا ایمان چھن گیا۔ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغداد شریف میں رمضان کا چاند، عید کا چاند دکھنے کے بعد لوگ خوشیاں مناتے ہیں، میرے غوث اعظم رو رہے ہیں، میرے غوث اعظم روتے ہیں۔ کسی نے پوچھا شیخ کل تو عید ہے، سیدنا شیخ آپ روتے کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کل عید ہے، پرسوں عید ہے، عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا، جو جس حالت میں مرے گا اس حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اپنے موبائلوں کو چیک کرو میرے دوستوں، لاسٹ میں تم نے کیا دیکھا ہے؟ آج کل اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پوچھا کہ نیک کون ہے تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نیک وہ ہے جو تنہائی میں نیک ہے، نیک وہ ہے جس کی تنہائی نیک ہے، اور تنہائی نیک ان کی نہیں بنتی۔ جناب غور کیجئے آپ، تنہائی ان کی نیک نہیں بنتی جنہوں نے میاں بڑے بڑے اپنے نام لکھے ہیں، جن کے پاس دولتیں بہت ہیں، تنہائی ان کی نیک بنتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ اللہ سے وہ ڈرتا ہے جس کے ماں باپ اللہ سے ڈرتے ہیں، جس کی ماں اللہ سے ڈرتی ہے، جس کا باپ اللہ سے ڈرتا ہے۔ جب تک مائیں نیک نہیں ہو سکتی تب تک بچے نیک نہیں ہو سکتے۔ میری بہنیں آئی ہیں، میری طرف سے یہ پیغام لے کر کے چلی جائیں، میری بیٹیاں یہ پیغام لے کے چلی جائیں۔ یہ جتنے بچے، آپ غور کریں، یہ جتنے بچے ماؤں کے پیٹ سے یہ جتنے باہر آتے ہیں اور باہر آنے کے بعد بڑے ہوتے ہیں، جتنے بچے کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں یا جتنے یہ ڈانس کر رہے ہیں، یہ جتنے یہ بگڑے میں لگے ہیں، ان سب کی ماؤں سے پوچھ لو جب یہ پیٹ میں تھے تو انہوں نے فلم دیکھی، دنیا کی نہیں دیکھی۔ یہ بات آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں، زندگی کو اپنی تبدیل کیجئے۔ ماں جیسا آپ نے ابھی ہارورڈ نے ریسرچ کیا، بچے پاگل
पागल कौन होते हैं, यानी माँ के पेट से पागल कौन बच्चे पैदा होते हैं। उन्होंने सच किया तो उन्होंने 27 साल के बाद कहा माँ के पेट में बच्चा था, बाप ने जो है वो माँ को मारा प्रेगनेंसी में, उस जाहिल को पता ही नहीं कि बच्चे पे जुल्म कर बैठा। अब बाप के मारने से बच्चे पे असर, बाप जुल्म करे, माँ कमजोर तो बच्चा कमजोर पैदा हो, माँ अगर बीमार हो तो बच्चा बीमार पैदा हो। डॉक्टर कहता है कि मेरी बहन सुनो, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ताकतवर बने तो विटामिन डी की चीजें खाना, यानी आप ज्यादा अमरूद खाना, आप ज्यादा अगर ये चाहती है बच्चा ताकतवर बने तो ज्यादा आयरन की चीजें खाना, सेब खाना, आप सेब खाना, बादाम खाना। आप मुझे बताएं अल्लाह के बनाया हुआ बादाम, सेब, संतरा अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? एक मिनट, वक्त कम है, बच्चे पे असर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अच्छा देखें आप, इस्लाम को कहता है फलां की लड़की चली गई, इसकी लड़की चली गई, उसका लड़का बिगड़ गया। लड़की उड़की बाद में बिगड़ती है, हमारे यहाँ का पहले रिवाज था। तवज्जो करें, पहले अब आपके यहाँ भी ऐसा होगा कि रिश्ता करने से पहले वो देखते थे कि ये इसकी नानी कैसी है, नानी को देखते थे, यानी नानी नेक होगी तो माँ भी नेक होगी, और माँ नेक होगी तो फिर उसकी बेटी भी नेक होगी। यानी नवासी का ताल्लुक लोग बुरा देहात के लोग लगाते थे कि नानी नेक तो नवासी नेक, तो इस्लाम भी पहले नानी दिखाता है, फिर माँ दिखाता है, फिर बेटी दिखाता है। इस्लाम कहता है अगर नानी देखनी है तो मक्के की खदीजा देखो, और अगर माँ देखनी है तो मदीने की फातिमा देखो, और नवासी देखनी है तो फिर करबला की ज़ैनब देखो। माए नेक ना माए नेक तो बच्चे, बस खत्म करो, माए नेक तो बच्चे। फला की लड़की चली गई, फला की लड़की ने ये कर दिया, फला की। इकबाल कहता है, डॉक्टर इकबाल, यूरोप में एक भी मुसलमान नहीं था, यूरोप में लड़कियों ने इस्लाम छोड़ दिया। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है अंदर से, मगर मैं सोचता हूं कि वो जो गैर मुस्लिम के घर गई है, क्या वो वाकई में मुसलमान की बेटी है? यकीन जानिए, इंग्लिश में एक फलसफा है, उसे कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी चीजें हल्के हल्के असर डालती है और एकदम कुछ नहीं होता। एक दो गुटखा खाने से अगर कुछ हालात बिगड़ते तो कोई नहीं खाता, लंबी मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी काम एकदम बिगड़ता नहीं। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, इकबाल कहता है वो एक औरत थी यूरोप में, उसने किताब में नबी की बेटी सैयदा फातिमा को पढ़ा, बोलो तो सही सुभान अल्लाह यार, और वो खुद ही इस्लाम ले आई और नाम रखा ताहिरा, और खुद अकेली मुसलमान नहीं रही, बल्कि उसने हल्के हल्के उसने न जाने कितनों को मुसलमान औरतों को कर लिया। 700 मुसलमान औरतें, जोर से बोले सुभान अल्लाह, 700 मुसलमान औरतें। अंग्रेजों को इल्म हुआ, उन्होंने उसको पकड़ा और उसको कुएं के नीचे लटकाया, कुएं के अंदर मोटे मोटे सांप और बिच्छू थे, बोले इस्लाम छोड़ दे ताहिरा वरना तुझको इस कुएं के अंदर डाल देंगे। उसने कहा मुझे एक रात की मोहलत, अंग्रेज खुश हो गए, काम बन गया, एक रात की मोहलत हो गई। अब वो अंग्रेजों ने जो छोड़ दिया, वो पूरी रात के बाद सुबह को गए और बोले बोलो क्या ख्याल है, बोलो क्या ख्याल है, इस्लाम छोड़ती हो? लगी इस्लाम छोड़ने के लिए थोड़ी वक्त मांगा था काफिर, जब मैंने अपने अल्लाह को राजी करने के लिए वक्त मांगा था, आखिरी बार इबादत करने के लिए वक्त मांगा था। मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि बिच्छू सांप मुझे काटे तो मेरी चीखें ना निकले, ऐ मेरे अल्लाह मुझ पे करम करना। अंग्रेजों से कहा डाल दो, मैं तैयार हूँ। अंग्रेज बोले हम तुझे नहीं डालते कुएं के अंदर, बल्कि तू ऐसा कर, हमको कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। जब ताहिरा की हिम्मत का ये आलम है तो करबला की ज़ैनब की हिम्मत का आलम क्या होगा? एक हदीस और आखिरी तकरीर खत्म, थोड़ा सा देर में माजरत चाहता हूँ। हदीस शरीफ में हुजूर फरमाते हैं जिस पे अल्लाह लानत भेजे उसकी 7 नस्लों तक असर रहता है। कितनी नस्लों तक बोलो, जल्दी बोलो, कितनी नस्लों तक? यानी एक बेपर्दा बेहया औरत की 7 नस्लों तक असर। कितनी नस्लों तक बोले? 7 नस्लों तक। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मैंने अर्ज की मेरे रब जब तू लानत भेजे तो 7 नस्लों तक असर, और जब तू रहमत भेजे तो रब फरमाता है मेरे महबूब मेरी लानत की तो हद है मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। मैं रहमत फातिमा पे भेजूं तो कोई हसन बनता है, कोई
सब है सैयदा का मामला। जोर से बोलो। रात मेरे कलाम को हजरत बड़ा पसंद करते हैं, रात जब पसंद किया मैं बड़ा खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे। वक्त की किल्लत के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व मा अलैना इल्लल बलाग।